السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو، اے انبیاء علیہم السلام، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا پاک صاف کھانا کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو یہ بات تو معلوم ہو جاتی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو کھانا جا رہا ہے وہ پاک اور صاف ہے، یعنی پاک اور صاف کھانا، یہ حلال کھانا، یہ انسان کو نیک اعمال کی طرف لے جاتا ہے، نیک اعمال کی طرف اس کو رغبت ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر تاریکیاں نہیں آتی ہیں۔ اور جب انسان کے جسم کے اندر کھانا حرام پہنچتا ہے تو پھر انسان کے دل کے اندر تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ، جو ہمارے اکابرین بزرگ گزرے ہیں علماء دیوبند میں سے، دیگر علماء ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں ایک شخص دعوت پر لے گیا۔ اب ان کو اس بات کا علم نہ تھا کہ جس شخص کے یہاں وہ دعوت پر جا رہے ہیں، اس شخص کی جو کمائی ہے، اس کی جو آمدنی کے ذرائع ہیں، ان کے اندر حرام مال بھی شامل ہے۔ اب حضرت جب وہاں سے کھانا کھا کر آ گئے، فرماتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر ایک تاریکی آ گئی، اور اس تاریکی کی آنے کی وجہ جو بنی وہ حرام دولت بنی، حرام مال بنا، وہ کھانا جو ان کے جسم کے اندر جا چکا تھا، اور جس کا اثر یہ پڑا، فرماتے ہیں کہ ان کا دل گناہوں کی طرف رغبت کرنے لگا، گناہ کی طرف ان کا دل مائل ہونے لگا، اور گناہ کا شوق ان کے دل کے اندر پیدا ہونے لگا۔ تو یہ اثر پڑتا ہے مال کے حرام ہونے کا اور حلال ہونے کا۔ جب انسان کے جسم کے اندر حلال مال جاتا ہے، حلال کھانا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو نیک اعمال کی طرف اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اور جب انسان کے جسم کے اندر حرام کھانا جاتا ہے، حرام دولت اس کے قریب آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل پر تاریکی، اس کے دل کے اوپر تاریکی آ جاتی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر گناہوں کے اندر ملوث ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اور جب آپ پاک کھانا کھاؤ گے، حلال کھانا کھاؤ گے، حرام سے بچو گے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے دوسری جگہ پر، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب بھی تم اللہ تبارک و تعالی کی پکار سنو گے، جب بھی تم اللہ تبارک و تعالی سے مانگو گے اور اللہ کے احکامات پر چلو گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری ہر دعا کو قبول کروں گا۔ جو چیز بھی مانگو گے، اگر وہ تمہارے لائق ہوگی تو وہ تمہیں عطا کروں گا، اور اگر نہیں ہوگی تو اس کے بدلے میں کسی دوسری چیز کو تمہیں عطا کروں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ تم اللہ کی پکار کو سنو، اس کے احکامات پر چلو، اس کے اوپر ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے راستوں کو ہموار کر دے گا، تمہیں ہدایت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام دولت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال رزق ہمارے جسم کے اندر آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔